السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیل کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو جیل کے تعلق سے کچھ جانکاری دینے والا ہوں۔ اس کے پیچھے میرا دو مقصد ہے۔ پہلا تو یہ کہ آپ لوگوں کو کچھ نئی جانکاری مل سکے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے جیل کی ہوا کھانی پڑے۔ میں پہلے کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ وہ ہمارے مجاہدین کیسے ہوا کرتے تھے جو اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے سینے پہ گولی کھا لیا کرتے تھے، پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں خوشی خوشی لٹکا لیا کرتے تھے، لیکن غلامی پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن جیل جانے کے بعد احساس ہوا کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور آزادی کی دولت ایک طرف سب پہ بھاری پڑ جائے گی۔ یاد رکھیں، جیل جانے کے بعد ہی احساس ہوتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی دولت ہے۔ جیل کی معلومات دینے سے پہلے ایک بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جیل کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیل کے اندر میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں اپنی ویڈیو میں ایسی باتیں بتانے کی کوشش کروں گا جس سے کہ جیل کی پرائیویسی پہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو اس کے لیے میں نے خان سر جو پٹنہ والے ہیں ان کی ایک ویڈیو دیکھی، کیونکہ ان پر مجھے بھروسہ ہے کہ انہوں نے جو ویڈیو میں بتایا ہے وہ قانون کے اندر میں ہے، اور وہ اس سے جیل کی پرائیویسی پہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہی ساری باتیں جو خان سر نے اپنی ویڈیو میں بتائی ہے وہی باتیں میں بتاؤں گا، لیکن آپ جب ان کی ویڈیو دیکھیں گے اور میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارا فرق نظر آئے گا۔ یہ فرق کیوں نظر آئے گا اس کے بارے میں بتا دوں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں جتنے بھی جیل ہیں وہ سب اسٹیٹ گورنمنٹ کے اندر میں آتا ہے۔ اسٹیٹ گورنمنٹ کے اندر ساری ذمہ داری آتی ہے، اس لیے الگ الگ اسٹیٹ کے جیلوں میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، جیل میں اگر سونے اٹھنے بیٹھنے کی بات کریں تو کئی بڑے بڑے ہال بنے ہوتے ہیں جسے بیرک کہا جاتا ہے۔ ایک بیرک میں 40، 45، 50 کے قریب قیدی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں سونے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہاں، گھر کے جیسا آرام و سکون سے انسان نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر گھر کے جیسا رہ لے تو پھر جیل اور گھر میں فرق کیا ہوگا؟ لیکن زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے، انسان آرام سے سو سکتا ہے۔ سونے کے لیے جیل کی طرف سے 2 چادر ملتی ہے، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ تکیہ نہیں ملتا، لیکن جب قیدی پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے چاہے تو بستر، تکیہ وغیرہ منگوا سکتا ہے، اور بہت سارے قیدی پرانے ہیں وہ منگوا لیتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کھانے کی بات کریں، لوگ جیل کے کھانوں کے بارے میں بہت ساری برائیاں کرتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیل کے اندر ایک مڈل کلاس فیملی جو کھانا کھاتی ہے باہر میں، وہی کھانا جیل کے اندر دیا جاتا ہے۔ کھانے کے تعلق سے وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ صبح 7 بجے ناشتہ مل جاتا ہے۔ ناشتے میں کیا ملتا ہے وہ سنیں، کبھی دلیا، کبھی سوجی کا حلوہ، کبھی پوہا، ہر روز بدلتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دودھ بھی ملتا ہے، چائے بھی ملتا ہے اور کیلا بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان اپنی طرف سے ایکسٹرا دودھ لینا چاہے تو وہ انسان دودھ خرید بھی سکتا ہے، دودھ اس کے لیے منگوا کر دے دیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیسوں سے دودھ خرید کر ایکسٹرا آدھا لیٹر، 1 لیٹر، جن کو جتنا لینا ہو وہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو اگر پاؤ کی ضرورت ہے تو وہ پاؤ بھی ناشتے میں منگوا لیتے ہیں، لیکن اپنے پیسے سے، یہ جیل کی طرف سے نہیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دن کا کھانا 10 بجے سے 11 بجے تک مل جاتا ہے۔ اس کھانے میں کیا ہوتا ہے آپ سنیں، 3 روٹی، چاول، سبزی اور دال۔ دال کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ جیل کی دال بڑی پتلی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ برائی کرتے ہیں، لیکن میں سچ بتا رہا ہوں کہ جیل کی دال ایسی تھی کہ لوگ اتنا گاڑھا دال اپنے گھروں میں بھی کھانا پسند نہیں کرتے۔ اتنی گاڑھی دال بڑی اچھی طریقے سے بنایا جاتا ہے دال۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آج سے 20-30 سال پہلے ایسا ہوتا ہو کہ پتلی دال کھلائی جاتی رہی ہو، لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیل میں کھانے میں بڑی تبدیلی آئی ہے، اس کے باوجود بھی کوشش جاری رہتی ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا قیدیوں کو دیا جائے۔ رات کا کھانا 4 بجے سے 5 بجے کے بیچ میں مل جاتا ہے، اس میں بھی وہی 3 روٹی، چاول، دال اور سبزی ہوتی ہے۔ خان سر نے اپنی ویڈیو میں ایک بات بتائی کہ اگر کسی قیدی کو ایکسٹرا کھانا چاہیے، چاول یا روٹی، تو وہ اپنے پیسے سے خرید سکتا ہے،
لیکن جو میں نے دیکھا وہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ کھانا اتنا ہو جاتا ہے کہ لوگ کھا نہیں پاتے ہیں۔ تو کھانا خریدنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اتنا کھانا ملتا ہے کہ انسان ایک آدمی آرام سے کھا لیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جو کم کھانے والے ہوتے ہیں، وہ کھانا پھینکتے ہیں۔ تو کھانے کی کمی بالکل بھی نہیں ہوتی، ہاں پہلے ہو سکتا ہے ایسا ہوتا رہا ہو، لیکن اب نہیں ہوتا۔ اسی طرح گروپ بندی کے بارے میں بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا کہ جیل میں جانے کے بعد جب ایک نیا قیدی جاتا ہے تو اسے کسی نہ کسی گروپ میں شامل ہو جانا چاہیے، نہیں تو لوگ پریشان کرتے ہیں وہاں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، گروپ ضرور بنائے جاتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ دوسروں کو پریشان کیا جائے، بلکہ اس لیے گروپ بنایا جاتا ہے تاکہ اپنے لیے آسانی ہو۔ اب یہ آسانی کیا ہوتی ہے؟ اب ایک قیدی ہے جو اکیلا رہ رہا ہے، اب اسے کھانا بھی لینا ہے، پانی بھی بھرنا ہے، صاف صفائی بھی کرنا ہے، تو اسے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ لیکن گروپ میں رہنے کے بعد بڑی آسانی یہ ہوتی ہے کہ ایک کی ذمہ داری ہے کھانا لینے کی، ایک کی ذمہ داری ہے پانی بھرنے کی، الگ الگ کام بانٹ دیا جاتا ہے، تو سب کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو گروپ بندی ہوتی ہے صرف اپنی آسانی کے لیے۔ جیل میں پیسہ رکھنے کی بات کریں تو کیش پیسہ رکھنا یہ قانونی جرم ہے۔ بہت سارے قیدی اپنے گھروں سے پیسہ منگواتے ہیں، باضابطہ ان کے نام کا ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے اور اسی اکاؤنٹ میں اس کا پیسہ جمع ہوتا ہے۔ جب تک وہ خرچ جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے، باہر آتے وقت اگر اس کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بچے ہیں تو پولیس اسے واپس کر دیتی ہے۔ بہت سارے جیلوں میں ایسا سسٹم ہے کہ قیدیوں کو ایک ATM کارڈ کے جیسا کارڈ دے دیا جاتا ہے، بہت سارے جیلوں میں ایسا ہے جہاں کوپن دے دیا جاتا ہے، لیکن جہاں میں تھا وہاں ایسا نہیں تھا۔ پیسہ آنے کے بعد صرف ایک سلپ دے دی جاتی تھی اور اس کے بعد بتا دیا جاتا تھا اتنا پیسہ ہے۔ اب اس میں سے اگر خرچ کیا تو خرچ کرنے کے بعد جو بچا اس کی پرچی دے دی جاتی تھی، اتنا پیسہ بچا ہے۔ اس کے علاوہ جیل کے اندر ٹی وی کا بھی انتظام ہوتا ہے، جس میں قیدی ٹی وی میں نیوز دیکھ سکتے ہیں، فلم دیکھ سکتے ہیں، گانے سن سکتے ہیں، میچ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک ریڈیو اسٹیشن بھی ہوتا ہے۔ جیل کے اندر ہی بنا ہوا ایک ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے جو قیدی اپنی پسند کا گانا سن سکتے ہیں۔ جسے اپنی پسند کا گانا سننا ہے اس کو ایک پرچی پہ لکھ کر کے گانے کا نام، اپنا نام بھجوانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہاں گانا بجایا جاتا ہے جو سارے قیدی سنتے ہیں۔ تو یہ اپنا ایک الگ اسٹیشن ہوتا ہے، ریڈیو اسٹیشن۔ اس کے علاوہ جیل میں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بھی ہوتا ہے۔ اگر قیدی بیمار پڑ جائے تو سب سے پہلے اسے میڈیسن دی جاتی ہے، اگر اس دوا سے وہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے پھر اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، وہیں اس کا کھانا پینا سب کچھ بھیجا جاتا ہے اور اس کا کھانا الگ سے بنایا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہاں اگر کسی کو سبزی کے علاوہ دال چاہیے، جو مریض ہے، جو دال نہیں کھا پاتے ہیں، جو سبزی نہیں کھا پاتے ہیں، تو اس کے لیے مریضوں کے لیے الگ سے دال بنائی جاتی ہے، تو اس کو الگ سے دال دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مریض جو ہیں اس کو ایکسٹرا دودھ بھی دیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد اس کا کھانا پینا الگ سے بنوایا جاتا ہے، اور وہاں بھی اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر اسے جیل کے باہر بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا کر کے علاج کروایا جاتا ہے۔ ایک بات لوگوں میں بہت مشہور ہے کہ جیل کے اندر پولیس مارتی بہت ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، جیل کے اندر جتنے قیدی ہوتے ہیں وہ سب جج کی امانت ہوتے ہیں۔ اگر پولیس مارتی ہے تو اسے جج کے سامنے عدالت میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے پولیس ہمیشہ کوشش یہی کرتی ہے کہ قیدیوں کو اس طرح سے رکھا جائے کہ مارنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن کچھ ایسے قیدی ہزاروں میں ایک ایسے ہوتے ہیں جو جیل کے اندر بھی جانے کے باوجود اس کے اندر کوئی سدھار نہیں آتا اور بدمعاشی پہ اتر آتے ہیں، تو ایسے قیدی کو مارا جاتا ہے، لیکن لمٹ میں مارا جاتا ہے تاکہ اس کے بدن پہ کوئی چوٹ کا نشان نہ آئے، کہیں پہ کٹے پھٹے نہ، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے تنبیہ کے طور پہ اسے مارا جاتا ہے۔ اسی طرح جیل میں بہت سارے قیدی لوگ کام کرتے ہیں۔ خان سر نے اپنے ویڈیو میں بتایا کہ جیل کے اندر اگر قیدی جاتا ہے تو اسے کام کرنا کمپلسری ہے، اگر وہ کام نہ کرے تو اسے پیسے بھرنا پڑتا ہے جرمانے کے طور پہ۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس جیل میں ایسا ہو جہاں قیدی کم ہو، 100-200 قیدی ہو، تو وہاں ایسا رول ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جو دیکھا وہاں بہت سارے قیدی ایسے تھے جو چاہتے تھے مجھے کام کرنے کو ملے، لیکن اس کے باوجود انہیں کام نہیں ملتا تھا۔ 4000 سے زیادہ قیدی تھے، اور کام اتنا جو 200 سے 250 کے قریب قیدی کے کام کرنے کے لائق۔ بہت سارے قیدی کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کام کرنے سے بہت سارے فائدے ہیں۔
پہلا فائدہ تو یہ کہ ٹائم کٹ جاتا ہے، دوسرا فائدہ یہ کہ کچھ انکم آ جاتی ہے۔ جیل میں 1200 روپے تقریباً مہینہ کام کرنے والے کو دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں تھوڑا آنے جانے میں آزادی مل جاتی ہے، اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تھوڑا کھانا بھی اچھا مل جاتا ہے۔ تو یہ فائدے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ چاہتے ہیں مجھے کام ملے، لیکن جہاں زیادہ قیدی ہونے کے باعث اسے کام مل نہیں پاتا ہے۔ تو کام کرنا وہیں ضروری ہو سکتا ہے جہاں قیدی کم ہو، زیادہ ہو تو وہاں ضروری نہیں ہے، اپنی مرضی ہے۔ اسی طرح جیل میں ہفتے میں ایک دن بال، داڑھی، چہرہ بنانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ بال بنانے والے وہی قیدی ہی ہوتے ہیں جیل کے اندر ہی کے، جو باہر میں غالباً دکان چلاتے رہے ہوں، جانکاری ہو انہیں، تو انہیں یہ ذمہ داری دی جاتی ہے، باضابطہ انہیں پیمنٹ دیا جاتا ہے بال بنانے کا، اور جن کو بھی ضرورت ہو ہفتے میں بال بنانا، داڑھی بنانا، تو وہ بنواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناخن کاٹنے کے لیے ناخن تراش دیا جاتا ہے، آپ ناخن بھی آرام سے وہاں کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح جیل کے اندر پوسٹ کارڈ کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ اگر کوئی قیدی اپنے گھر یا اپنے دوست، اپنے رشتہ دار کو خط بھیجنا چاہے تو اسے پوسٹ کارڈ دیا جاتا ہے، اس پر قیدی اپنا جو کچھ بھی لکھنا ہو، ہندی، اردو، انگلش، جس زبان میں لکھ کر کے اور پولیس کے حوالے کر دے تو وہ پوسٹ ہاؤس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی اگر اسپیڈ پوسٹ کرنا چاہے تو اس کا بھی انتظام رہتا ہے، خط کے ذریعے وہ جو چاہے اپنا لکھ کر کے، لیکن خط بھیجنے والے کا سارا خط اس نے جو لکھا ہے باضابطہ پولیس اسے پڑھتی ہے گیٹ پہ، اس کے بعد ہی اس خط کو الاؤ کرتی ہے باہر جانے کا۔ اسی طرح اگر گھر سے کسی نے خط بھیجا ہے جیل کے اندر تو اسے بھی پولیس پڑھتی ہے، اس کے بعد قیدی کو دیتی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے خط کے اندر کچھ بھی لکھا گیا ہو، الٹا سیدھا ایسی چیزیں جو جیل کے رول کے خلاف ہو، تو اس لیے پہلے پولیس اسے پڑھتی ہے پھر بھیجتی ہے۔ اسی طرح جیل کے اندر ایک کینٹین کا انتظام ہوتا ہے، اور یہ ہر جیل میں کینٹین کا انتظام ہوتا ہے جہاں روزانہ کی ضرورت کا سامان ملتا ہے۔ قیدی اپنے پیسے سے اس سامان کو خرید سکتے ہیں۔ حالانکہ جیل کے اندر کھانے پینے کے علاوہ صابن بھی قیدیوں کو دیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری ضرورتیں ہیں، جیسے کہ ٹوتھ پیسٹ، برش، بسکٹ، چاکلیٹ، کوئی نئی چیز، کوئی نئی مٹھائی، چپس وغیرہ وغیرہ، جو روزانہ کی ضرورت کا سامان ہے، گنجی ہے اور انڈر ویئر وغیرہ ہے، تو یہ ساری چیزیں وہاں ملتی ہے۔ قیدی کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ آسانی سے اس کو خرید کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ بہت سارے قیدی جو غریب طبقے کے ہوتے ہیں وہ نہیں لے پاتے، بس جیل کا جو کھانا ملتا ہے وہی کھا کر کے گزر بسر کر لیتے ہیں۔ جہاں تک میرا سوال ہے تو میں نے اپنے گھر سے صرف 1000 روپے منگوائے تھے، جو واپس آتے ہوئے پولیس نے مجھے واپس کر دیے، کیونکہ اس میں سے میں نے 1 روپے بھی خرچ ہی نہیں کیا تھا۔ قیدیوں نے بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا، کیونکہ وہاں میں ایک امام کی حیثیت سے تھا، نماز پڑھاتا تھا، تو لوگ بڑی محبت دیے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیے، مجھے اپنا 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑا۔ اور بہت سارے، صرف مسلم ہی نہیں بلکہ بہت سارے غیر مسلموں نے بھی بڑی عزت دی، بڑی محبت دی، تو اس لیے مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی پیسے خرچ کرنے کی۔ صفائی کی بات کریں تو جیل کے اندر صفائی کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ قیدیوں کو کام پر رکھا جاتا ہے صفائی کے لیے، جو باہر کی صفائی کرتے ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ کی صفائی کرتے ہیں، اور جو ہال ہوتا ہے بیرک جہاں قیدی رہتے ہیں اس کو صفائی کرنے کے لیے سارے گروپ کے قیدی خود صاف کرتے ہیں۔ ہفتے میں 1 بار دھلنا، روزانہ جھاڑو لگانا، صاف صفائی کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہر بیرک میں ایک قیدی جو سب سے پرانا ہو اور جس کا تھوڑا دبدبا بھی ہو اس کو ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، تاکہ تمام قیدیوں کو ساتھ لے کر چلے۔ یہ بہت اچھا طریقہ میں نے دیکھا کہ ایک قیدی کو ہیڈ بنانے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وہاں پہ صاف صفائی کا نظام اچھا ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیدی آپس میں سونے کے لیے جھگڑتے نہیں تو ورنہ ہیڈ اگر نہ ہو تو کوئی قیدی کہے گا ہم یہاں پہ سوئیں گے، کوئی کہے گا ہم وہاں پہ سوئیں گے۔ ہیڈ ہونے کی وجہ سے ہیڈ جس کو بھی جہاں پہ سونے کی جگہ دے دے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہیں پر سوئے، تو یہ بہت ساری آسانی ہوتی ہے ہر بیرک میں ایک ہیڈ بنا دینے سے۔ پولیس کا کام بھی تھوڑا آسان ہو جاتا ہے اور قیدی بھی بڑی اطمینان سے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہفتے میں 1 مرتبہ چکن بنایا جاتا ہے اور یا پنیر کی سبزی بنائی جاتی ہے، کبھی چکن یا کبھی پنیر کی سبزی، لیکن یہ چکن اور پنیر کی سبزی فری میں نہیں دی جاتی، اس کو آرڈر دے کر کے قیدی خرید سکتے ہیں۔ تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے سے خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد خرید کر کے کھاتے ہیں۔
اسی طرح جیل میں نیوز پڑھنے کے لیے نیوز پیپر کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ کوئی قیدی اگر چاہے اردو نیوز پیپر پڑھنا، کوئی چاہے ہندی نیوز پیپر پڑھنا، کوئی انگلش پیپر پڑھنا، تو وہ بھی پیسہ دے کر کے آرڈر سے بک کروا کر کے وہ وہاں سے باہر سے منگوا سکتا ہے نیوز پیپر۔ روزانہ نیوز پیپر اسے لا کر دے دیا جاتا ہے، لیکن یہ فری میں نہیں، اس کے لیے شرط ہے کہ پیسے دینے ہوں گے، پھر باہر سے منگوا دیا جاتا ہے نیوز پیپر۔ اس کے علاوہ جیل میں لائبریری کی بڑی سہولت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی بھی طرح کی کتاب پڑھنا چاہے، وہ آرڈر دے کر کتاب باہر سے منگوا سکتا ہے، ہندی ہو، اردو ہو یا مذہبی کتاب ہو، کسی بھی طرح کی کتاب ہو، لائبریری سے مل جاتی ہے۔ تو یہ مختصر سی جانکاری ہے آپ کو میں نے دی، لیکن لاسٹ میں یہی بتا دوں کہ جیل کے اندر دنیا کی ساری سہولت کسی کو دے دی جائے اور کہا جائے اس سے 1 مہینہ صرف جیل کے اندر آپ خوشی سے گزار لیں، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی انسان، چاہے کتنا ہی سخت دل انسان کیوں نہ ہو، جیل کے اندر وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا، دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور آزادی کی دولت ایک طرف ہے، اور وہاں سب سے بڑی دولت آزادی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے جیل جانا پڑے، انجانے میں ہی صحیح۔ لیکن قسمت کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے میں ہی کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے جیل جانا پڑتا ہے، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا، انجانے میں ہی صحیح کوئی ایسی غلطی ہوئی جس سے کہ مجھے جیل جانا پڑا۔